میں ابو بکر کو پہلا نمبر مانتا ہوں، عمر کو دوسرے نمبر پر مانتا ہوں، عثمان کو تیسرے، علی پر چوتھے نمبر۔ ہم دیکھیں علامہ انسان کے لیے بولنا جائز نہیں ہے، تو کیونکہ ابو اللہ بکر کا پہلے اسلام ثابت کرنا، پھر عمر کا، پھر عائشہ کا، آپ پھر ابو بکر کے پھوپر کے اوپر دلیل پیش کریں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعت داخل کیا ہے، یہ لوگ مرتد ہیں، ابو بکر کی خلافت بدعت ہے بالاجماع، میں نے ان کتاب سے ثابت وجہ ہے کر کہ ہم دیوبندیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیوبندی بدعتی ہے لیکن کافر اس کے علاوہ تو ہے کہ نہیں، کچھ ہے نہیں۔ تیرے پاس جو حدیث ہے نا، تیرے پاس جو حدیث ہے، پتہ اس کا راوی بھی عمر بن الخطاب ہے، تو اب اس کے متن میں اس نے کتنا ہیرا پھیری ہوا ہے، پتہ چلتا ہے اس سے کہ اسلام اور ایمان میں فرق اتنا ہی ہے کہ اسلام میں سب باتیں ہیں، بس ملائکہ کو مان لیا اور قدر و خیر و شر کو مان لیا تو مومن ہو گئے، بس فرق ہی آ گیا۔ یہ فرق ہے ایمان اور اسلام میں حقیقتاً۔ چلیں آتے ہیں ابو بکر کے ایمان اسلام پر، آ جاتے ہیں بھائی، نہیں آتے؟ ایمان پہ آتے ہیں یا اسلام پر؟ اسلام پر تو دلیل پیش کروں؟ اتنا اچھا ہو، سب سے پہلے آپ کی اسلام کے اوپر بات کرو، اس سے پہلے کہ اتنی بڑی ہستی کی ایمان اور اسلام کے بارے ہاں، میں اب دیکھا نا، میں نے کہا نا کہ یہ جو اصل موضوع پہ نہیں آنا چاہتا نا۔ او بھائی، آپ نے جھوٹ بولا تھا، پر شروع میں آپ نے جھوٹ بولا کہ میں اب آپ کے موضوع پر ابو بکر کے اسلام پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور جھوٹ بولا نا یہ شخص عامر صاحب نے، جھوٹ بولا نہیں بولا؟ سب کے سامنے ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں، آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ ان تمشي خلف الحوالات والحواشي والإحالات وترجع إلى الكتب. أريد أن أتعبك شيئا شيئا. نعم. أريد ابو بکر إطباع کے ذهنك. اسلام پہ نہیں بات کرنا چاہتا جناب، بات کرنا چاہتے نہیں چاہتے؟ چاہتا ہوں، لیکن میں صرف آپ سے یہ میرا ریکویسٹ ہے کہ کیا اچھا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کی کفر کے بارے میں بات کروں، پہلے تو آپ کو کافر ثابت کروں گا نا، پھر ابو بکر میں تو ہم نے تو کہہ دیا، دیکھو میرے بھائی، ہم نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے اپنا کفر مانیں گے اور اپنا نام بھی چینج کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ نام چینج کریں گے بلکہ اپنا جائیداد بھی آپ کے نام پہ چینج کریں گے، پورا جتنا میرا جائیداد بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہے، اور پھر میں پاکستان آؤں گا۔ آپ کے پاکستان میں جہاں طالبان کا ہیڈ کوارٹر ہے، مجھے کہہ دینا، وہ صوبہ سرحد میں جہاں بھی وہاں پہ جاؤں گا تاکہ تم مجھے ذبح کر دینا، بس اس کی شرط یہ ہے کہ ابو بکر کا تم اسلام ثابت کر لینا۔ وہ تو تجھ سے ہوتا نہیں ہے نا، کبھی ادھر بھاگو کبھی ادھر بھاگو، آئے ہائے ہائے۔ اسلام کی طرف آتے ہیں، میرا ایک سوال ہے آپ سے، سب سے پہلے اس کی تعیین کرے، آپ کو معلل ہے یا سائل ہے؟ اس کی تعیین کرے تو پھر ہم آگے جائیں۔ معلل ہیں یا سائل ہیں؟ معلل علت بیان کرنے والا یا سوال کرنے والا؟ علت بیان کرنے والا نہیں، جدل میں ہے معلل مستدل کو کہا جاتا ہے، مستدل ہم نے اچھا آپ اس کی تعیین کریں کہ آپ معلل ہے یا سائل ہے۔ ہاں، ابو بکر کے عدم اسلام ثابت کرنے میں طبعاً ہم مستدل ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ آپ معلل ہے، ٹھیک ہے، اور میں سائل ہوں، یعنی میں معترض ہوں گا، آپ دلیل پیش کریں گے کہ میں نے اب جتنے بھی مناظرات آپ کے دیکھے ہیں نا، آپ کا مسئلہ لغت کا نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کی لغت بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ نے آپ کے اوپر ایک آزمائش کی ہے، تو آزمائش کی وجہ سے اللہ نے آپ کا سینہ لغت کے لیے کھولا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ آپ کو آزماتا ہے کہ اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود اللہ نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وجہ الاستدلال میں غلطی، جیسے اللہ تعالیٰ نے دلیل آپ کے ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کے پاس بہت سارے دلائل ہیں، لیکن وجہ الاستدلال یعنی طریقہ استدلال جو ہوتا ہے، خوارج قرآن مجید کے آیات سے استدلال کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے، شراب پینے والا، خوارج تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں، یہ داڑھی جو آپ نے منڈوایا ہے، تو وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، داڑھی اس کو نظر نہیں آ رہا بھائی، چشمے چینج کرو اپنا، داڑھی میں نے شیو کیا، آپ ابھی دلیل پیش کریں گے وجہ الاستدلال میں اپنے امام کا تو پہلے اسلام ثابت کر لینا، پھر ادھر آ جاؤ کہ میری داڑھی کتنی لمبی ہے بھائی، تو ابو بکر کا پہلے اسلام ثابت کرنا، پھر عمر کا، پھر عائشہ کا، پھر عثمان کا، تو اپنا قرآن پہلے ثابت کر بھائی، تو خود کام پر تو میری داڑھی کے پیچھے پڑ گیا۔ میں نے کب بولا کہ میں اچھا مسلمان ہوں؟ میں نے کبھی ادعا کیا بھائی کہ میں بڑے با تقوی ہوں؟ ٹھیک ہے بھائی، میں تو کہتا ہوں میں سب سے گناہ کار میں ہوں، تو یہ ثابت کرنا یہ ایک چیز کا، جب میں معترف ہوں، میرا علم کم ہے، میرا عمل بہت قلیل ہے، میرے گناہ زیادہ، میں اس کا معترف ہوں، لیکن اس کے باوجود تمہارے مذہب کے لیے میں اسرائیل ہوں، تمہارے، ہاں
سمجھ میں آئے نا، فرشتے موت تم لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اسرائیل اپنے گناہ کو امام کا، ثابت نہیں، قرآن حق- تو پہلے کیسے اپنے دیا؟ امام کا ایمان ثابت کر لینا مولوی صاحب۔ آپ نے اسرائیل کا لفظ تو قرآن حدیث میں ثابت ہی نہیں ہے اس فرشتے کے لیے، تو کہاں سے آپ لے رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ابن اسرائیل کثیر ہمارے نے پاس ہے، ذکر- اسرائیل ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب آپ پھر مقلد ہے، آپ مستدل کہاں سے ہو؟ آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں میں معلل ہوں، معلل مستدل ہوتے ہیں، مستدل مجتہد کو کہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس صحیح موجود مان ہے، لیا تو بھائی، آپ مان لیا، تو مقلد صحیح ہیں کہہ نا؟ رہا ہے۔ اور بھائی صاحب آپ تو پھر پٹھان مقلد بھائی، ہوئے۔ پٹھان بھائی، دماغ نہ کا نسوار کا، یہ پہلے اس کی تعیین کریں نا کہ آپ اصل موضوع پہ آ جاؤ مقلد ہے یا نا، مجتہد ہے، اصل موضوع پہ آ جاؤ نا، پھر دلائل شروع کریں۔ یہ کبھی ادھر بھاگو کبھی ادھر بھاگو، اصل موضوع پہ بات کرنا نہیں کرنا، کیونکہ یہ لوگ ڈرتے ہیں نا کہ ہم لب کھول دیں، کتابیں ان کی کھول دیں، ابو بکر عمر کے جو ہے سنا دیں لوگوں کی۔ ہاں یہ ہمارے پاس آ گئے بھائی، یہاں پہ ہمارے پاس ایک ماڈریٹر ہے، عامر بھائی ماڈریٹر حاضر ہے۔ السلام علیکم طارق بھائی، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے خیریت سے ہیں جناب؟ انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے۔ اللہ آپ بات کریں اپنے، آپ یہ عالم دین سے عامر صاحب سے پہلے سلام دعا کر لیں۔ علامہ صاحب، عامر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں علامہ انسان کے لیے بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صرف علام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ علام میں ایک مبالغہ ہے، یہ دوسرا جو تا ہے یہ دوسرے مبالغے کے لیے ہے۔ اللہ کہتے ہیں علام الغیوب، تو اللہ اپنے لیے علام کا استعمال کرتے ہیں، تو علامہ کا مطلب اچھی بات۔ ڈبل علامہ، ڈبل کافر ہو گئے نہیں ہوا؟ کیا مسلمان ہیں ابھی تک بیچارے؟ طارق بھائی ابھی مسلمان ہیں، کافر بھی بن گئے علامہ کہنے سے۔ یہ ابھی تک مسلمان ہے الحمدللہ، ہم کو مسلمانوں کو مولانا کہہ سکتے ہیں، اللہ نے تو مولانا بھی بولا نا۔